جی، خداوند یسوع مسیح کے بہت بڑے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ تمام ویورز کو بشپ ندیم غوری کا سلام پہنچے، اور خداوند خدا کی سلامتی اب سب کے ساتھ ہو، اور خداوند یسوع کا فضل ہمیشہ مقدسوں کے ساتھ رہے۔ آئے آج کی صبح اپنی زندگیوں کی رہنمائی کے لیے خداوند کے مقدس کلام میں سے حوالہ تلاوت کریں گے۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی نامی آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ مکاشوہ کی کتاب 3 باب اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تمام ویورز کو ایک بار پھر سے بشپ ندیم غوری کا سلام پہنچے۔ آپ جو مقدس کلام کی باتیں پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے۔ اس کے لیے میں ریجوائس ٹی وی کو اور اس کے CEO پاسٹر ساجد انریکے کو بہت مبارک دیتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے، تاکہ کلیسیا اور لوگ اور سننے والے جو ہے کلام خدا سے سچائی کو حاصل کر کے اپنی زندگیاں، آزاد زندگیاں، یعنی گناہ سے آزاد، بندنوں سے آزاد، ہر طرح کی بدعت اور غلط تعلیمات سے آزاد ہو کر، ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر اپنے خدا کو جان سکیں اور اس سے محبت کر سکیں۔ آج کے دن کلام خدا کی باتیں جو پروگرام ہے، اس میں میرا جو عنوان ہے، میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ آج دنیا میں خدا سے محبت کا جو ہے وہ بڑا بال بولا ہے۔ ہر شخص دیکھنے میں، سننے میں اور خدمت کے میدان میں اور چرچز میں اور کلیسیاؤں میں اور میڈیا پر اور ہر وہ ذرائع لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے اس بات کا پتہ چل سکے، اندازہ لگایا جا سکے کہ میں خدا سے محبت کرنے والا ہوں یا محبت کرنے والی ہوں۔ دیٹ از گریٹ، دیٹ از آسم اینڈ امیزنگ۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے خدا سے محبت کریں، اور خداوند کے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری قوت اور ساری طاقت سے محبت رکھ، اور بے شک خدا اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے لو کیا جائے، اس سے پیار کیا جائے۔ بے شک خدا اس کے لائق ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ آج کے دور میں اور آج سے پہلے کے وقت میں بھی جو ہے وہ اس بات کا بال بولا رہا ہے۔ لوگ اپنی زبانوں سے کہتے رہے ہیں، لوگ اپنے مجمعوں میں اور اس بات کا اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں خدا سے پیار ہے، ہمیں خدا سے محبت ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کہا بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہیں۔ خدا سے پیار کرتے رہے، خدا سے محبت کرتے رہے، خدا سے لو کرتے رہے، اس کے ساتھ بنے رہے، اس کے ساتھ جڑے رہے۔ لیکن
ناظرین، آج کے دن میں آپ کی توجہ ایک دوسری سمت لگوانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کا خیال، آپ کی نگاہیں آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی طرف لگانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز جو ون سائیڈڈ ہے وہ پائیدار نہیں ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ مضبوطی اس چیز میں ہے کہ جن لوگوں کے درمیان محبت ہے وہ دونوں اشخاص جو ہیں محبت کا اظہار کریں، اپنی محبت کا دونوں اعلان کریں اور اقرار کریں، اور دونوں اس بات کا پختہ ان کو یقین ہو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سو میں نے کہا میرا آج کا عنوان ہے، ٹاپک ہے کہ خدا کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ اگر تو نے میرے ساتھ دل لگایا ہے، اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو خدا اس بات کا جو ہے وہ اقرار کرے اور خدا کہے I love you too، مجھے بھی تجھ سے محبت ہے۔ سو مکاشفہ کی کتاب 7 چرچز کا اس میں ذکر ہے، اور یہ 7 چرچز جو ہیں یہ مسیح کی کلیسیا ہے، مسیح کے لوگ ہیں، مسیح کے بلائے ہوئے ہیں، مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، مسیح کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور دنیا میں یہی اس کی مشہوری ہے کہ یہ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن خدا جس کے بارے میں لوگ اور یہ 7 چرچز جو ہیں، 7 کلیسیائیں جو ہیں، اور ان 7 کلیسیاؤں میں جن کے اندر یسوع مسیح پھرتا ہے، اور وہ ان 7 کلیسیاؤں کو 7 چرچز کو دیکھتا ہے کہ جن کا زمانے میں چرچا ہے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے بیٹے یسوع سے اور یہوہ الوہیم خدا سے اور آسمانی باپ سے محبت ہے، اس کے بارے میں خدا کیا اعلان کرتا ہے، خدا کا بیٹا کیا اعلان کرتا ہے، جو کلیسیا کا سر ہے اور جو کلیسیا کا دلہا ہے، دلہن جو اس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے دولہے سے پیار ہے، لیکن دولہا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 9 آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ 7 کلیسیائیں جن کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بائی نیم ملتا ہے، ان میں سے 5 کلیسیائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ خدا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ 5 کلیسیائیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے خدا سے محبت ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور ہم اسی کی بھیڑیں ہیں، ہم اسی کے چراگاہ کے بھیڑوں کے ساتھ چرنے والے ہیں۔ لیکن ان کا چرواہا، ان کا دلہا جو ان کے درمیان چل رہا ہے، وہ ان سے شکایت کرتا ہے۔ وہ کسی کو کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، اور کسی کو وہ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو امیر اور دولت مند جانتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھ کہ تو غریب ہے اور کنگال ہے، اور تو ننگا ہے اور کم بخت ہے۔ اور اسی طرح
دوسری کچھ اور کلیسیاں جن کو وہ کہتا ہے کہ میں جلد تجھے اپنے منہ سے پھینکنے کو ہوں اور میں تیرا چراغ جو ہے وہ مٹا دینے کو ہوں۔ کیسی پکچر کلیئر ہے کہ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے، خدا سے میں پیار کرنے والا ہوں۔ آج بھی کلیسیاں اپنے آپ کو ایسی دنیا پر پیش کر رہی ہیں کہ جیسے ہم خدا کے بہت قریب ہیں، خدا کے بہت نزدیک ہیں، اور ہم سے زیادہ کوئی دوسرا چرچ اور منسٹری اور کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ خدا سے پیار نہیں کرتی ہے۔ جی ہاں، آپ سب بہت اچھے ہیں اور آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ میں یہ ریز کر رہا ہوں کہ خدا کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ خدا ہماری کلیسیا سے، آپ کی کلیسیا سے، جتنی کلیسیائیں پاکستان میں کام کرتی ہیں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں کام کرتی ہیں، خدا واضح طور پر اور خدا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بات کا اعلان کرے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ 5 کلیسیائیں جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں درج ہیں جن سے خدا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ان کلیسیاؤں کی طرف سے تو یہ پیغام جا رہا تھا کہ ہم بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں خدا سے محبت ہے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے، میرا پیار تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کسی کا چراغ بجھانے کو ہے، کسی کو اپنے منہ سے پھینکنے کو ہے، کسی کو وہ غریب اور کمبخت اور ننگا اور اندھا کہہ رہا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم کسی کو کہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، I love you، اور آگے سے جواب آئے I hate you۔ خدا نہ کرے۔ یہ بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہے اور یہ ایک انتہائی جو ہے وہ خبردار ہونے کا الارمنگ جو ہے وہ میسیج ہے۔ جبکہ 2 کلیسیائیں بائبل مقدس میں موجود ہیں، ان میں سے ایک کلیسیا ہے جس کا نام سمرنا ہے، اور سمرنا کا مطلب ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کو جو ہے اس کو مسلی ہوئی خوشبو کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے سمرنا کا وہ مسلی ہوئی خوشبو ہے۔ سمرنا کی کلیسیا بھی ان 7 کلیسیاؤں میں شامل تھی۔ 5 کلیسیاؤں سے یہ کہا گیا کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن 2 کلیسیائیں مکاشفہ کی کتاب میں درج ہے جن کے بارے میں خدا نے برملا اعلان کیا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کو لکھا ہے، آپ اس کو 2 باب کی 8ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو، ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ سمرنا کی کلیسیا سے خدا خوش ہے، سمرنا کی کلیسیا کو خدا اپریشیٹ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تجھ میں کسی بھی طرح کی دغا نہیں ہے، نقل نہیں ہے، جیل بازی نہیں ہے، تجھ پر کوئی بھی جو ہے وہ رنگ نہیں چڑھا، جس کو پرانے عہد نامہ میں رانگا بھی کہا گیا ہے، میل اور کھوٹ بھی کہا گیا ہے۔ خدا سمرنا کی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اسی وفاداری میں چلتا رہ، زندگی کا تاج
میں تجھے دوں گا، اور خدا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ سو خدا جانتا ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے انر کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ ہمارے آج کو ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگیاں اس کے سامنے روشن دوپہر کی مانند عیاں ہیں، اور ہم دوسروں کے سامنے تو اپنے آپ کو اچھا دکھا سکتے ہیں، خدا کے نزدیک اگر ہم اچھے نکلے تو وہ ہماری تعریف کرنے سے نہیں رکے گا، اور وہ سمرنا کے کلیسیا کی طرح یہ کہے گا کہ تو جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج میں تجھے دوں گا۔ سو دوسری کلیسیا کا ذکر مکاشوہ کی کتاب اس کے 3 باب کی نامی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، یہ اسی میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ فلڈلفیا کی کلیسیا ہے، اور اس کا آپ کو 3 باب کی 7ویں آیت سے اس کا ذکر ملے گا۔ میں اس کو بھی پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا، اور فلڈلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم کچھ بھی کریں خدا جانتا ہے، ہمارے کاموں کو جانتا ہے، ہماری اچھائی کو بھی جانتا ہے، اور وہ اچھائی جس مقصد کے لیے خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ خدا ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، خدا ہماری برائیوں کو بھی جانتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں جو وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی بجا لائیں، تاکہ وہ کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ فلڈلفیا کی کلیسیا کو یہ کہا گیا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ جو تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کی کم کوشش کریں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بندے ہیں، آپ خدا کے خادم ہیں۔ اس بات کی خواہش اپنے دل میں پیدا کریں، اس بات کی آرزو کریں، اور اس بات کا انتظار کریں کہ خدا کہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیری قربانی کو جانتا ہوں، میں تیری نیکی کو جانتا ہوں، میں تیری اصل جینین حالت کو جانتا ہوں، اور پھر وہ کہے کہ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور میں تیرے مخالفین کو جو ہے وہ تیرے قدموں کے نیچے لے آؤں گا، تیرے قدموں میں لے آؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اس بات کی آرزو کریں، خواہش کریں، اس ڈیزائر سے جلنا شروع کریں کہ خدا یہ آواز دے، بشپ ندیم غوری مجھے تجھ سے محبت ہے۔ خدا ان سننے والے لوگوں کو جو یہ پیغام سن رہے ہیں ان سے کہے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر یہ غرض ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ ہمیں کہیں یا نہ کہیں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، لوگ ہمیں مانیں یا نہ مانیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں
کہ ان کا خدا ان سے پیار کرتا ہے یا یہ خدا سے پیار کرتے ہیں، بلکہ صرف ایک بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ خدا کہے مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، تو نے میرے ساتھ دل لگایا ہے، تو نے میرے لیے قربانی دی ہے، تو نے میرے لیے چھوڑا ہے، تو نے میرے لیے اپنا آپ خالصتاً جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیں اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں کسی کو بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں کسی کو بھی جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا خود بخود جو ہے وہ ایسی راہیں کھول دے گا، خدا خود بخود ایسے دروازے کھول دے گا آپ کے لیے کہ آپ حیران رہ سکتے ہیں، بالکل اسی ہی طرح کہ جس طرح داؤد جو تھا وہ تو اپنی بھیڑ بکریوں کو جنگل اور بیابانوں میں چرا رہا تھا، کوئی بھی اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن آسمانوں کا خدا جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں اسے دیکھ رہا تھا، تو خدا نے اسے نبی کے طور پر بھی چن لیا، اور خدا نے اسرائیل کا سیکنڈ کنگ بھی جو ہے وہ اس کو مقرر کر دیا۔ کیوں؟ اور پھر اس کے بارے میں خدا نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ داؤد میرے دل کے موافق ہے، اور خدا نے اس کے لیے ایسا دروازہ کھولا جسے کبھی وہ کوئی بند نہ کر سکا۔ اور خدا نے موسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ ایک عظیم اور حلیم شخص ہے، میں نے دنیا میں ایسا حلیم شخص نہیں دیکھا ہے۔ خدا نے اس کا اقرار کیا، اس نے سیموئیل کو آواز دی، سیموئیل سیموئیل سیموئیل، اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں۔ بہت ساری ایسی اور مثالیں ہیں کہ جن کو خدا نے آسمانوں سے آواز دی ہے اور لوگوں نے جانا ہے کہ ان کا خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ عزیز ناظرین اور خدا کی کلیسیا، آئیں اس بات کی میں بار بار سے یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کی خواہش اپنے اندر پیدا کریں کہ خدا کہے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا ہو، اگر اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، تو ہمارے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ میری دعا ہے خدا ریجوائس ٹی وی کو، اس کی ساری ٹیم کو اور اس کے سی او پاسٹر ساجد انریکے کو بہت برکت دے۔ May God bless you. Stay blessed with Lord Jesus Christ. Bye bye.